کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ الحمدللہ، سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے اور ہم صراط الذین انعمت علیہم اس آیت پر ہیں۔ تقریباً 3 ہفتوں سے اسی آیت کی تفسیر چل رہی ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ اس آیت کی تفسیر ختم ہو گئی ہوگی، اب ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بارے میں سنیں گے۔ پھر جب مطالعہ کے لیے بیٹھا تو پھر اسی آیت پر اور 2-3 ہفتے کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں گے کہ اس ہفتہ جتنا ہوتا ہے ہونے دو، پھر آئندہ ہفتہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر ہو جائے، تاکہ ہم اور آگے بھی بڑھنا ہے۔ صرف سورہ فاتحہ میں کئی ہفتے کا گزر جانا، 10 ہفتے 15 ہفتے ایسے ہی گزر، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا، تقریباً سورہ فاتحہ میں 25 ہفتے گزر گئے، تو ہم کو سال میں ملتے تو صرف 50 پر 2 ہفتے، تو پھر قرآن کب سننا، زندگی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ کچھ تفصیل کے بغیر ذرا آہستہ آہستہ کے بجائے بلکہ ذرا تیزی کے ساتھ چلیں، تاکہ اللہ کے کلام میں تفصیلی طور پر نہیں بلکہ مجملاً ہی کیا کیا چیزیں اللہ نے بتائی ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں تکرار بھی ہیں قرآن میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نام 60 سے زائد مرتبہ تکرار ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے۔ اب رہی بات دیکھیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، اسی پر ہم تھے۔ تو اس آیت کی تفسیر قرآن مجید کی اور ایک آیت سے ہوتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام نازل ہوا ہے ان لوگوں سے مراد کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے یہ فرماتے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 لوگوں کا تذکرہ، یعنی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جس پر اللہ کا انعام ہو وہ سادے آدمی نہیں رہیں گے، ایک کافر تو ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ مسلمان رہے گا، اور اس میں بھی ان لوگوں کے راستے پر چلانے کا جو حکم ہو رہا ہے وہ تو اعلیٰ قسم کے مسلمان ہوں گے، ہم جیسے سادے سیدھے تو نہیں رہیں گے۔ اب اس کی تفسیر دوسری آیت میں دیکھی گئی تو سب سے پہلا اس میں اللہ کے نبیوں کا معاملہ آتا ہے، یعنی اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا معاملہ آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام مراد ہی سیدھے راستے سے۔ انبیاء علیہ السلام کا راستہ بالکل وہ معصوم ہیں، پاک پوتر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ایمان کے برابر ان کے ایمان کے سلسلے میں ذرا برابر بھی ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں، شک نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر اٹھا لیں، ہر واقعہ میں، کئی واقعہ میں آ کر آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب دوسرے حصے پر پہنچیں گے، انبیاء علیہ السلام کو رکھیے، دوسرے حصے پر صدیقین، یعنی صدیقین سے کون مراد ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اس کے بعد صالحین ہیں، اور 2 حصہ ہے اس میں۔ اب دوسرا جو لفظ ہے صدیقین سے مراد، اس صدیقین سے مراد کے سلسلے میں کئی باتیں ہمارے سامنے گزشتہ ہفتہ آ گئیں، اور چند باتیں سن لیں۔ صدیقین سے مراد، صدیق کسے کہتے ہیں
کہ بات کو سچ ماننا، سچ کہنا، یہ صدیق کا معنی ہے۔ اب رہی بات کہ صدیق سے مراد یہاں کون ہیں، ان میں سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ہے، کیونکہ جو بات اللہ کے نبی کہتے تھے اس کو دل و جان سے مانتے تھے، ذرا برابر بھی اس میں شک نہیں ہوتا۔ اس میں ایک صحابی ایسے ہی جن کا نام ہی صدیق پڑ گیا، وہ ہیں ابو بکر رضی اللہ، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر ان کا نام ہے، ان کا نام ان کے ساتھ صدیق کو جوڑ لیا جاتا ہے، صدیق کو جوڑ لیا۔ وہ ابو بکر بھی اصل نام نہیں ہے، وہ تو ان کے ایک مشین کا نام ہے، لیکن صدیق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لقب دیے ہیں۔ ایسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے۔ ایک مرتبہ، یہ تو واقعہ معلوم ہے، یہ واقعہ ہم سنے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے، جا کر وہاں ایک ہی رات میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بستر سے گیا، واپس آ کر دیکھا تو آدمی جب بستر پر سویا رہتا ہے تو بستر گرم رہتا، واپس آ کر دیکھا تو میرا بستر گرم ہی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان میں کئی سال کا فاصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کر دیے۔ یہاں سے ام ہانی کے گھر گئے، وہاں سے نکل کر پھر بیت اللہ گئے، وہاں سے نکل کر پھر بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے مسجد معمور گئے۔ تو اتنا بڑا سفر کا، حالانکہ اس زمانے میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا، 1 مہینہ لگتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے، پھر وہاں سے سارے نبیوں کو جمع کیا گیا، سارے نبی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی۔ ایک مستقل معراج کا واقعہ ہے اور بہت تفصیلی واقعہ ہے، پھر ہم کبھی معراج کی آیتوں میں اس کا ذکر کریں گے۔ یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پھر آسمانوں پر گئے، پھر وہاں سے فرشتوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، پھر اس کے بعد اللہ کے دربار کے قریب پہنچے سدرۃ المنتہا پر، وہاں سے سارے فرشتے کیا ہو گئے، الگ ہو گئے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی وہیں ٹھہر گئے۔ پھر اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر وہاں سے واپسی کے وقت میں نمازیں لے کر آئے، پھر نمازوں کی کمی کرنے کے لیے پھر واپس گئے، یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ سارا واقعہ دنیاوی اعتبار سے اللہ اس پر قادر ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ایک وقت کو کم کر دیں اور وہاں کے اعتبار سے وقت کو بڑھا دیں، اللہ اس پر پورے قادر ہیں۔ اگر وہ کئی سال کا فاصلہ ہوگا اس کے درمیان، لیکن دنیاوی اعتبار سے قفل جب ڈالنے کے بعد چھوڑتے ہیں، وہ قفل تھوڑی دیر ہل کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اب یہ بات صبح میں سرداران مکہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تو سرداران مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، اور بعض صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کیا مت کہو، یہ واقعہ کوئی کفار کے سامنے ذکر مت کرو، کفار کیا کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے بلکہ سرداران مکہ کے سامنے اس کا ذکر کیا، وہ لوگ اس کا ہنسی مذاق اڑانے لگے اس بات کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو جہل نے یہ ارادہ کیا کہ اس واقعے کو اگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ اگر اس واقعے کا انکار کر دیں گے تو سارے مسلمان جو ہیں سارے کے سارے انکار کر دیں گے۔ تو ابو جہل نے اس واقعے کا ذکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ انداز کیسا تھا کہنے کا، کیا کوئی ابو بکر یہ بتائیں، کیا کوئی ایک رات میں بیت المقدس جا کر آ سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں جا کر آ سکتا ہے۔ کیا وہاں سے آسمانوں میں جا کر آ سکتا ہے؟ نہیں جا کر آ سکتا ہے۔ ایسے تفصیلی بات کہنے کے بعد کہا کیا تم اس کو مانتے ہو؟ میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتا۔ تو فوراً ابو جہل نے کہا یہ بات کہنے والے کوئی اور نہیں، تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کہنا ہی تھا۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں یہ نہیں، اس سے بھی اگر وہ آگے بڑھ کر وہ کہیں گے تو میں ان کو کیا کر لوں گا، مان لوں گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ تو صحابہ کرام کی صفتوں میں سے ایک صفت تھی کہ جو بھی بات ہوتی
دلو جان سے مار لیتے تھے، یہاں تک کہ یہ بوڑھی کا واقعہ میں کئی بار بتایا تھا۔ اس بوڑھی کے واقعے میں آج ایک نئی بات مجھے ملی کہ ایک بوڑھی عورت کا بیٹا کیا ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ بعد میں ان کو کیا ہوتا ہے، یاد آتی ہے ان کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میرے بچے کا حال کیا ہے، ذکر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، اگر جنت میں ہیں، اگر تم چاہو تو میں بتا دے سکتا ہوں۔ تو آج کی تفسیر میں نے یہ پڑھا تو بوڑھی جو جواب دے رہی تھی کہ نہیں مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی بات پر یقین ہے، یہ ہم نے سنا تھا۔ آج اس میں ایک لفظ میں نے پڑھا جو کتابوں میں لکھا گیا ہے، اے اللہ کے نبی میری آنکھوں پر بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے جتنا تمہاری بات پر مجھے بھروسہ ہے۔ تو ماننے کی جو صفت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اس صفت کا اثر بھی ہوتا ہے، یعنی شریعت کی چیزوں کو جب آدمی مانتا ہے، شریعت کی چیزوں کو کیا کرتا ہے۔ وہ تو ایک مشہور واقعہ ہے، ایک منافق اور یہودی کے درمیان میں کیا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ منافق یہ دیکھنے میں مسلمان لیکن اندر کفر رکھ کر پھرنے والا، دونوں کے درمیان میں ایک تلوار کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ بعض روایتوں میں زرا کے بارے میں آتا ہے، تلوار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فیصلہ کیے، دونوں کی گواہوں کو بلائے تو وہ یہودی کا نکلا، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب یہودی کے حق میں فیصلہ ہوتے ہی اب وہ منافق جو تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا اطمینان نہیں ہے، چلو ہم ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کیا کریں گے، اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب تو اس کے بعد یہ یہودی کہنے لگا اللہ کے نبی کی بات پر تمہیں یقین نہیں، مجھے اتنا تشفی نہیں ہے، آپ آئیے وہاں جا کر فیصلہ کر لیں گے۔ دونوں جا کر ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس باتوں کو رکھے اور یہ کہا اس منافق نے کہ اس بات کو ہم نے اللہ کے نبی کے پاس لے کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر فوراً تلوار لا کر ان کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا، فوراً قتل کر دیے۔ اب معاملہ یہاں تک ہم سنے ہیں، اس کے بعد سنے اصل بات اس میں کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو آدمی نبی کی بات کی تصدیق نہیں کرتا ہے، نبی کی بات کو سچی نہیں مانتا ہے، اس آدمی کے لیے میرا فیصلہ یہی ہے۔ ان کی گردن کو مار کر اڑا دیے۔ اب چونکہ وہ ظاہری طور پر وہ جو منافق تھا وہ ظاہری طور پر مسلمان میں شمار ہوتا تھا، مسجدوں میں آنا جانا نماز پڑھنا، اسی کو منافق کہتے ہیں کہ آدمی پورے اعتبار سے مسلمان نظر آئے لیکن دل میں ایمان نہ ہو، کفر ہو، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ اب لوگوں میں ایک بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا، اس کے علاوہ کئی منافق مدینے میں تھے، ہنگامہ کھڑا کر دیے کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو قتل کر دیا اور قتل کا بدلہ قتل ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، فدیہ ہے، جزیہ ہے قتل کے بدلے میں۔ وہ جزیہ کب ہے، جب مقتول کے یعنی جو آدمی قتل ہوا ہے وہ لوگ وہ جزیہ لینے پر راضی ہو جائے، جزیہ لینے پر راضی ہو جائے تو اب اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے بدلے میں اونٹ وغیرہ ہے، وہ مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ، وہ دے دیں گے۔ اب یہاں کیا ہو گیا، قتل کا بدلہ قتل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کشمکش میں ہی کہ حضرت عمر کو قتل کیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کشمکش میں ہی۔ اب ایسی صورت میں وہ جو منافقین تھے، صحابہ تو خاموش تھے، منافق جو تھے اس واقعے کو بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، وہ حضرت عمر اسلام جو جمعہ میں بہت سارے واقعات بیان کیا، اسلام میں 40ویں مسلمان ہونے والے حضرت عمر ہیں۔ ہر 40 کو ایک طاقت ہوتی، اس لیے جماعتوں میں چھلا کا ایک حصہ، چھلا کو کیا کرتے ہیں، ایک اہتمام دیا جاتا ہے، کیونکہ آدمی 40 دن میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے 40 دن میں لوتھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد گوشت بنتا ہے، 40 دن میں ایسا ایک 40 گزرنے کے بعد اس کے اندر جان آتی ہے، یہ ساری چیزیں یعنی ہر 40 میں ایک تبدیلی آتی۔ اب 40ویں آدمی جو اسلام قبول کیے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بڑا ہنگامہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کشمکش میں ہی۔ اس وقت میں آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمک فیما حافظ قرآن اٹھاؤ، ایک آیت نازل ہوئی کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچ رہے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بدلے میں حضرت عمر کے قتل کرنے کی درخواست کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کو قتل کا بدلہ قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کشمکش میں تھے تو اس وقت میں اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس آیت میں صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ تم کیا نہ کرو، وہ تو مسلمان جو آپ کی بات کی تصدیق نہ کرے، جو آپ کی بات کو نہ مانے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے تو بات قتل کی آتی ہی نہیں، یہ آیت نازل ہوتی، معاملہ حل ہو گیا۔ تو اس آیت کو نازل ہونے کے لیے اس آیت کے شان نزول میں ایک اہم چیز یہ بات بتائی گئی، پڑھ دی آیت، جو آدمی اللہ کے نبی کی تصدیق نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ کسی بھی حال سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بڑی اہم بات یہ ہے، بڑی اہم بات، ایک شجر کا یعنی ایک درخت کا واقعہ ہے، وہ اصل میں اس درخت کے واقعے میں اس بات کو آ کر ذکر کیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق نہ ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ ان کو تم کیا نہ کرو، مسلمان ہی شمار نہ کرو، جو آپ کی بات نہیں مانے گا اس کا ہمارے پاس اسلام کی فہرست میں نہیں رہے گا، وہ ہرگز ہمارے پاس کیا نہیں رہے گا، اسلام کی فہرست میں نہیں رہے گا۔ بہرحال یہ صدیقین میں صحابہ کرام سب سے پہلے ہیں اللہ کے نبی کی بات کو ماننے۔ اچھا، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، کیسا اثر ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں، اس تصدیق کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں اثر بھی ہوتا ہے۔ کیا اثر ہوتا ہے؟ ان کے خواب، ان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں وہ ہمارے جیسا نہیں۔ ہم ایک خواب دیکھتے، بشارہ دیکھتے، اچھا اگر ہو گیا تو کیا سوچتے، بہت اچھا بشارہ دیکھا، کچھ برا ہو گیا تو فوراً کیا کرتے، دوسرے کے بعد خواب کو ذکر کر کو پریشان ہو کو، وہ چند عورتوں کے پاس، وہ بھی بوڑھوں کے پاس کہتے بھی بول دیے تو وہ خواب کی روزانہ یا کم سے کم 2 دن میں ایک مرتبہ کسی کا فون آ جاتا خواب کے سلسلے میں۔ خواب کے سلسلے میں دیکھنے والا پریشان ہی نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں، لیکن میں بہت پریشان ہوں۔ ایسے ایسے خواب بیان کرتے، مجھے تو تصور سے باہر ہے، میں تو سمجھ سے باہر ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ آدمی وضو کر لگ کے سو جائے گا، جو سنت کی جو ترتیب ہے اس طریقے پر سو جائے گا، اس کے بعد نہ تو خواب ہے نہ تو اس کے خواب کی کوئی حقیقت ہے، کچھ بھی نہیں۔ بدلے میں رات بھر عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا، یہ پورا نہیں کرتا، عجیب فون دیکھتے دیکھتے سو جاتا، یا اگر وہ جو ہمارے گھر میں ہے نا شیطان کا بڑا گھر، وہ دیکھتے دیکھتے سو جاتا، بلکہ سو جاتا بولنا نہیں، مر جاتا بولنا ایسے آدمیوں کو نہیں۔ ایک سوچنے کی بات ہے، آنکھ لگتے لگتے ایک گناہ کی حالت میں آنکھ لگ گئی، آنکھ بند ہو گئی، روح اللہ سے پوچھتی ہے، النوم اخت الموت، یعنی سونا موت کی بہن ہے۔ اگر اللہ اجازت دیتے ہیں کہ تو واپس بدن میں چلے جا تو روح واپس آتی ہے، ورنہ اللہ اسے بلا لیتے ہیں۔ ایسی حالت میں مرے، جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے سویا ہو، کلمہ پڑھتے پڑھتے کیا ہوگا، اٹھے گا۔ الٹا سیدھا کیا ہوتے ہیں، دنیاوی چیزیں آ کر حرام چیزیں دیکھتے ہوئے سویا ہو تو اسی کو اپنی زبان میں لیتے ہوئے کیا ہوگا، اٹھے گا۔ بہرحال اس صدیقین کے اس کی وجہ سے صحابہ کرام پر ایک اثر ہوتا تھا۔ عجیب واقعات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، خواب دیکھتے، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے آگ اٹھاتے ہیں۔ یہ خواب میں ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے آگ اٹھاتے ہیں، اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد پھر نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد ایک عورت پردے کے ساتھ آ کر ایک ٹوکرے میں کھجوریں دیتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے لیتے، لے کر کیا کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر بانٹنے کے لیے کہتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب کو بانٹنے کے بعد پھر واپس لا کر رکھے تو حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر 2 کھجوریں دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھجور کو لے کر کہتے کہ اتنے بڑے جسم کے واسطے 2 کھجور کیا؟ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کے لیے 2 ہی کھجور ہے. یہ پورا واقعہ کس میں چل رہا ہے؟ خواب میں ہو رہا ہے. یہ کب ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات نہیں ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خواب دیکھتے ہیں. اب صبح کی نماز کو کیا ہوئے، صحن میں سوئے ہوئے تھے، مسجد کے صحن میں آ کر اٹھاتے ہیں، اٹھ کر صبح کی نماز کے لیے چلے جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ایسے ہی وہ جگہ میں، جس جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھتے اسی جگہ میں بیٹھتے. جو عورت پردے کے ساتھ آئی ہوئی تھی وہی عورت ٹوکرے میں کھجور لے کر آتی. اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر دے دیتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے، بلا کر کہتے کہ بانٹ دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جس طریقے سے خواب میں ہوا پورا معاملہ ہو بہو ایسا ہی ہو رہا ہے. بانٹنے کے بعد جب لا کر ٹوکری رکھ دیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر 2 کھجور دیتے. 2 کھجور دیتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھتے اتنے بڑے جسم کے لیے 2 کھجور کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی نے تم کو 2 ہی دیا ہے، میں بھی 2 ہی دوں گا. تو صحابہ کرام میں ان کے ایمان کی حالت دیکھو، ہمیں سوچ کر بھی نہیں دیکھ سکتے، ہمارا تصور بھی نہیں جا سکتا. ایک چیز خواب میں دیکھ رہے ہیں لیکن ہو رہا ہے ہو بہو. تو یہی اصل صحابہ کرام کے جو صدیقین میں جو شامل ہو گئے تھے تو ان کا جاگنا سونا ہر حالت ایک عجیب حالت تھی. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صدیقین میں شمار کرے. بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.